مذہبی جماعت میں جانا ہوتا ہے تو وہاں علماء کے ساتھ میں عموماً نشستوں کا رواج ہے، اجتماعات میں بھی جہاں عام طور پر جانا ہوتا ہے وہاں پر، تو اس میں بیان اور خطاب مقصود نہیں ہوتا۔ بیان کیا کریں گے، کس کو بیان کرنا ہے، سب صاحب بیان ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، کوئی نئی بات ہوتی نہیں سنانے کو۔ دین پورا منقولات سے تعلق رکھتا ہے، منقولات میں جدت کہاں سے لائیں گے ہم، منتقل ہو کے آنے والی جو چیز ہے وہ تو متعین ہوتی ہے۔ اتنی بات ہے کہ قرآن کے اسرار اور حقائق، دینیات، حدیث شریف کے اسرار اور حقائق جو ہے، حدیث کے جوامع الکلم ہونے کی وجہ سے اور قرآن پاک کے لائن قوی عجائب ہونے کی وجہ سے ہمارے اکابرین جب بات کرتے ہیں قرآن حدیث کی تو اس میں کچھ نئے انکشافات، نئی چیزیں ہوتی ہیں، بزرگوں کی چیزیں ہیں، ملامین کا کام ہے، علم لدنی جن کے پاس ہے، علم وہابی جن کے پاس ہے، تو اس لیے میرے بزرگوں یہ تو آپ کے یعنی بولنے والے کے بھی ذہن میں ہے ہی کہ کوئی خطاب کرنا، بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ مذاکرہ ہوتا ہے، اپنے سبق کو دہرانا ہوتا ہے، تکرار اور مذاکرہ، اس میں بڑا نفع ہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد آیا کرتے تھے، وہ چاہے تو اس آیت کو پڑھتے خواص کے دور میں، علماء کے دور میں، ائمہ کے دور میں، اور یہ فرماتے کہ بھائی دیکھو حضور پاک اللہ رب العزت نے خبر دی اور تاکید کے ساتھ خبر دی ہے کہ یہ نفع دے گا، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ذکرہ جو ہے وہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خبر ہے وہ تو بالکل قطعی اور یقینی ہے، اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، مذاکرے میں فائدہ ہے۔ البتہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہی شرط اس میں ہوتی ہے، وہ ہے کہ متکلم اور سامع دونوں میں اخلاص ہو۔ نیت کی گڑبڑی اگر آ گئی، سننے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے بہت سی، اور سنانے کے اعتبار سے تو ہوتی ہی ہے، تو پھر اس میں پھر نفع نہیں ہوتا، ورنہ تو مذاکرے میں فائدہ ہے۔ میرے دوستوں، مذاکرہ جو ہے نا وہ بہت سی قسموں کا ہوتا ہے، اس کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اہل علم کے ساتھ میں مذاکرے کا جو بھی پہلو آپ لینے جاؤ اس کو 40-45 منٹ تو کافی نہیں ہوتا، اور بڑے عجیب مقبسے میں آدمی آ جاتا ہے کہ یار کا فہرست سنانا ہے یا کچھ مذاکرہ کرنا ہے۔ بہت سی باتیں میرے دوستوں سنانے کی تھیں، جا رہا تھا بہت چیزوں کی طرف، بہت چیزیں نئی پیش آ گئی ان کی طرف تھی، نئی یہ پیش آئی، شکاگو سے فون آیا کہ آج آپ کا اثر کے بات پر ہو جا رہا ہوں، اور ہم نے کل آپ کا بیان بھی سنا۔ یہ اتنی گمبھیر چیز ہے کہ اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں۔ اہل علم کو یہ کام بالکل نہیں کرنے کا ہوتا ہے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اسد اللہ صاحب کے خلیفہ ہیں، بڑے عجیب بزرگ گزرے ہیں، ہتھوڑا مدرسے کے معتمد بعد ہتھوڑا کے، اور اسد اللہ صاحب جو ناظم سہارنپور تھے ان کے خلیفہ، عجیب بزرگ ہیں گزرے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، سنا کہ کاش میں تیرا مرید ہوتا اور تو میرا شیخ ہوتا، ان کے شیخ ان سے فرمایا کرتے تھے۔ یہ احوال کے بزرگ گزرے ہیں، حیدرآباد آئے ہوئے تھے، تو حضرت نے ایک مرتبہ ایک بات فرمائی کہ اجتماعی کام میں مسلمان کو جو سب سے پہلی چیز سیکھنے کی ہے، پوری امت کے اجتماعی فائدے کی چیز، وہ بات کو چھپانا آنا چاہیے۔
اس امت میں بات کو چھپانے کی صلاحیت نہیں رہے گی، اس سے کبھی بھی کوئی اجتماعی کام نہیں ہو سکے گا، یہ فرمایا تھا۔ ہمارے پاس تو بات کو چھپانے کا تو چھوڑ دیجیے، آپ اوپن کرتے ہیں، اور اوپن بھی ایسے بھونڈے انداز میں ہم کرتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا، کیا اس کا خراب افیکٹ ہو سکتا ہے، تاثر ہو سکتا ہے، کس پر اس کا کیا برا اثر پڑ سکتا ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم۔ سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہوتی، بالخصوص دعوت کے کام میں بہت خطرناک چیز ہے۔ جتنا جھگڑا ہوا ہے گزشتہ دعوت کے کام میں، اس میں سب سے بڑا رول سوشل میڈیا کا ہے، سب سے بڑا رول، سب سے بڑا رول واٹس ایپ کا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ ہمیں فری نہیں دی جاتی یہ چیز، یہ ایپ فری ہے، یہ سروس فری ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ جو پانی کا ایک ڈراپ فری دینے کے قائل نہیں ہے، وہ آپ کو اتنی بڑی سہولت فری میں دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں اس بات کو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فری میں ہے، اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ، اتنی ڈینجر چیز ہے۔ ایک مرتبہ ہم گشت کر رہے تھے، میرا یہاں کا خیال ہے سیاتل میں تھے اس وقت، یا واشنگٹن ڈی سی میں کہیں کے گشت کر رہے تھے، اتفاق سے ہمارا گزر فیس بک کی، اس وقت تک یہ واٹس ایپ عام نہیں ہوا تھا، اس وقت فیس بک زیادہ چلتا تھا۔ فیس بک کی جو سب سے بڑی بلڈنگ ہے وہاں سے ہم گزر رہے تھے، تو ہمارے کئی سال پہلے کی بات ہے، ہمارے دوست نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ یہاں کی فیس بک کی سب سے بڑی آفس ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، چونکہ وہیں کے رہنے والے مقیمین میں سے گزشت کرا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ایک 1.5 مہینہ پہلے، 2 مہینے اس وقت کی بات ہے، 1.5 یا 2 مہینے پہلے گورنمنٹ نے $1.5 بلین ان کو گفٹ دی، اور یہ کہا کہ جو کام ہم 50 سال میں نہیں کر سکے تھے وہ تم نے ہمیں 2 سال میں۔ دین کی محنت یوٹیوب چینل۔ بہت بڑی قیمت ہماری ہے اس کی، یہ استعمال کرنے میں، ہمارے ایمان کا سودا ہے اس میں، ہمارے دین کا سودا ہے اس میں، ہمارے اتحاد کا سودا ہے اس میں، ہماری عادتیں، ہماری ہابی، ہماری ہیبٹس، ہمارے کنٹیکٹس، ہمارے کنورزیشن، ہمارے فون، ہمارے روابط، سب پورا کا پورا ڈیٹا جو ہے نا آدمی کو ان کے پاس سیو ہوتا ہے، اور ہر آدمی کا 15 سال کے لیے سیو ہوتا ہے، سب کو اٹھا کے ڈالتے ہیں، جو ضرورت پڑے گی اٹھا کے استعمال کریں گے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی باطل چیز پھیلانی ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ آدمی اس کا عادی ہو چکا ہے، یوز کرتے کرتے ان کے پاس تو روزانہ ڈیٹا ہے، ان کو پتہ ہے کہ آدمی اس کا عادی ہو چکا ہے، اس عادت کو استعمال کر کے غلط بات کو پھیلا دیتا ہے۔ اب جس زمانے میں یہ جھگڑے چل رہے تھے نظام الدین کے، آپ اس زمانے کے واٹس ایپ کو اٹھا کے دیکھ لو خالی، تو اس کا اصل مرکز کہاں سے آ رہا تھا، وہ بات کہاں کی اور آپ کہاں سے رہی، آپ خالی اس کو دیکھ لو پتہ چل جاتا ہے۔ پوری طوفان کو تمیز جو ہے نا اسی کی تھی، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کیونکہ ہم واقف ہی نہیں ہے صورتحال سے دنیا کی، اندازہ نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ پہلے زمانے کے مولوی کی نظر جو ہوتی تھی پوری دنیا پر، بحیثیت مادے، بحیثیت ظاہری بھی بہت اچھی ہوتی تھی، تجربہ ان کا ہوتا تھا، نظر ان کی ہوتی تھی، وسائل نہیں تھے لیکن ان کے پاس وہ چیز تھی، اسی لیے اسی لائن کی چیزیں پڑھتے پڑھاتے بھی تھے بہت۔ اس زمانے کی سائنس وہ پڑھ لیتے تھے، اس زمانے کی فلسفہ وہ پڑھے ہوئے ہوتے تھے، وہاں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس سے پوری طرح واقف وہ ہوتے تھے۔ ان کے دشمنوں کی مکاریوں سے، ان کی تدبیروں سے، ان کی چالوں سے، ان سب چیزوں سے بھی اپنی امت کو بچانے کی تدبیریں وہ رکھتے تھے۔ ہم مدرسوں سے فارغ ہو گئے لیکن ادھر ہمارا ذہن نہیں چل رہا کہ ہم کس طرح زہر پال رہے ہیں اپنے گھروں میں، اور امت میں زہر فراہم کرنے کی سروس دے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز، بہت نقصان دہ چیز ہے۔ یہ کتاب ہے، ہو سکتا ہے آپ نے پڑھی ہوگی،
اس کو فارورڈ مت کرنا اس بیان کو آج کے کم از کم وہاں امریکہ تک چلی گئی بات، ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار. اس کام کی بنیاد استطاعت پر ہے، اشتہار پر نہیں. اس کی بنیاد ذاتی قربانی پر، محنت پر ہے، پبلسٹی پر نہیں ہے. اس لیے سوشل میڈیا پر نہیں ہے، پرنٹنگ سورسز پر نہیں ہے. کبھی نہیں دیکھا ہوگا اپنے جلسے کا اشتہار چھپتا ہوا، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب کا بیان ہوگا، ان کی صدارت میں ہوگا، ان کا یہ ہوگا. آپ دعوت والوں میں یہ بات نہیں دیکھیں گے. اس کی بنیاد سادگی پر ہے، تکلف پر نہیں ہے. اس کی بنیاد قربانی پر ہے. اس کی بنیاد استطاعت پر ہے، اشتہار پر نہیں ہے. کیونکہ اس کا جو نقصان ہے وہ امت صحیح اندازہ نہیں کرتی. اس کی جو پالیسیاں ہیں اتنی عجیب ہیں میرے دوستوں، میں بتا نہیں سکتا. اور اس کے پیچھے کیا وژڈم تھا اس کے کرنے والوں کا، جن اللہ والوں کو اللہ نے اس کی توفیق دی، جن کو اس کام کا مجدد بنایا اٹھایا، جو ان کی ذہنیت تھی، جو ان کی سیاست تھی، جو ان کی تدبیر تھی. غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پوری صدی میں اتنا بڑا سیاسی آدمی پیدا نہیں ہوا، اتنا بڑا ذہین اور اتنا سیاسی ذہنیت والا آدمی پوری صدی میں نہیں پیدا ہوا جو مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سیاست. بہت ہی عجیب آدمی تھے. اور سمپل چیز، اثر اتنا بڑا جس کی حد. مثال کے طور پر ایک ان کا اصول یہ تھا کہ وہ ہمارے کام میں ہم سیاسی بات نہیں کریں گے. ان کا ایک اصول تھا، سیاسی بات نہیں کریں گے، سیاست میں حصہ بھی نہیں لیں گے، سیاسی بات بھی نہیں کریں گے. ابھی سیاست ہی یوز نہیں کرتے تھے. اور ہماری ایکٹیویٹیز دیکھ لو، ہم آسمان کے اوپر کی زمین کے نیچے کی کرتے ہیں، ہم کو باعث ہی نہیں ہے ہم کو سیاست سے. اس زمانے کے علماء کو کافی اعتراض ہوا کہ بھائی دین کے زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی رہبری ہے، تو کیسی بات کہہ رہے ہیں آپ کی سیاست میں ہم زبان نہیں کھولیں گے. جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دن. مگر وہاں بولے کچھ نہیں، اپنی پالیسی رکھی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ وہ واحد کام ہے جس کو بارڈر نہیں ہے پوری دنیا میں. ساری دنیا کے بارڈر اس اصول نے اٹھائے، پورے ملکوں کے بارڈر. دعوت کے کام کو کوئی بارڈر نہیں رہا. مشرق کا آدمی مغرب میں، مغرب کا مشرق میں، شمال کا جنوب میں، جنوب کا شمال میں. دشمن ملک کا دشمن ملک میں اگر کوئی تبلیغ کرنے کو جائے تو ان کو کوئی آبجیکشن نہیں تھا. منسٹرز بھی جا رہے ہیں تبلیغ میں، وزراء بھی جا رہے ہیں، فوج کے جنرل اور کرنل بھی جا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ میں. ہم نے خود دیکھے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی سیاسی ہنگامہ نہیں ہے. ایک عربوں کی جماعت آئی ہوئی تھی، ہمارے محترم نعیم اللہ خان صاحب نے ترجمے کے واسطے مجھے لگا دیا تھا کہ تم مترجم بن کے ان کے ساتھ رہو، تو میں ان کے ساتھ کر رہا تھا. 15 دن کے بعد میں شیخ مرزوق نے مجھ سے کہا میں اوقاف کا منسٹر ہوں کویت کا. اور ہم لے کے پھر رہے اس کو دیہاتوں میں، گلیوں میں، ادھر ادھر. پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں بارڈر اٹھا دیا ایک پالیسی میں. اور اس کے پیچھے کا وژڈم کیا ہے معلوم؟ اس کے پیچھے کا وژڈم یہ ہے کہ دعوت کا جو کام ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور آپ عالمی نبی ہیں، لہذا آپ کے کام کو کوئی بارڈر نہیں ہونا چاہیے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بارڈر کراس کر کے جانے کام کو لے جانے کی جو حکمت اختیار کی انہوں نے وہ کتنی عجیب و غریب تھی. کیا وژڈم تھا اس بندے کا. پوری دنیا میں ایک نہج پہ کام اٹھ گیا، امت بننا وہ شروع ہو گئی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو ہٹا کر، زبان کو ہٹا کر، علاقے کو ہٹا کر، نسل کو ہٹا کر، رنگ کو ہٹا کر، وطنیت کو ہٹا کر امت تیار فرمائی پوری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی. آپ کی امت میں عالمیت، عالمگیریت ہونی چاہیے، عالمیت ہونی چاہیے. توقیت نہیں ہونی چاہیے فلاں وقت تک، علاقہ نہیں ہونا چاہیے فلاں علاقے تک، اور درمیان اور کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے. بات سمپل ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو کتنا کیسا ہے، اس کے پیچھے کا وژڈم اور ذہن دیکھو کیسا ہے. مسائل میں ہم نہیں جائیں گے، حالانکہ مسئلے کے بغیر کیسے آپ دین پر عمل کرو گے؟ بھائی علماء کا کام ہے. لیکن اس کے پیچھے کی اصل سیاست یہ ہے
کہ باہر کے جھگڑے سے بچانے کے واسطے سیاست چھوڑو، اندر کے جھگڑے سے بچنے کے واسطے مسئلے چھوڑو. امت کو جوڑنا ہے. مسئلے میں اختلاف ہے، مسئلے میں تفصیل ہے، مسئلے میں گہرا علم چاہیے. امت کو 6 نمبر دے دو. ارے ایک کو دیکھو، جب 6 نمبر بولتے رہتے، پوری سیفٹی کا اسٹرکچر جو ہے نا وہ 6 نمبر میں رکھا ہوا ہے. اگر امت کو 6 نمبر نہ دیے جاتے تو کبھی کے گمراہ ہو چکی ہوتی. اوپن جاؤ تبلیغ کرو، جس کو سمجھ میں منہ آیا وہ تفسیر کرتا ہے، جس کو منہ آیا وہ حدیث بیان کرتا ہے، مسئلے بیان کرتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کام ہوتا ہے یا فتنہ ہوتا ہے؟ فتنہ نہیں ہوتا. اور ایسی بنیادی چیزیں ہیں، اگر آپ صاحب علم ہیں آپ 6 نمبر سے جاؤ. کہاں جانا ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، کوئی بڑا عالم نہیں ہو، لیکن مجھے آپ 6 نمبر سے آپ دین کے کس شعبے میں لے جانا چاہتے بولے میں آ جاتا ہوں. مجھے صاحب علم ہے، اس کے واسطے پورا قرآن و حدیث اس میں ہے. بھائی ایمان جب آ گیا تو اور کیا چاہیے؟ نماز جب آ گئی اور کیا چاہیے؟ علم جب آ گیا تو اور کیا چاہیے؟ علم کے نمبر میں آپ جدھر جانا چاہیے. معاشرت جب آ گئی، معاملات جب آ گئی، اخلاق جب آ گئے تو اور کیا چاہیے؟ اخلاق جب آ گئی تو اور کیا چاہیے؟ ہے تو 6 نمبر دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن جانے والے کے لیے پورا میدان ہے، نہیں جانے والے کے واسطے ایسی باؤنڈری ہے جو پنچایت سے دور ہے ایک دم. تو جس کام کی جو پالیسی ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے، اس میں بڑی حفاظت ہے. یہ صرف سوشل میڈیا یوز کرنے کی چیز نہیں ہوتا تبلیغ کا کام. اور اس طریقے سے بات بھی صحیح نہیں ہوتی اور نتیجہ خیز بھی نہیں ہوتی. علامہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یہ ہے کہ جس مجمع کو آپ محنت سے جمع نہیں کریں اور اس تک بات پہنچائیں وہ مجمع آپ کی بات لیتا نہیں. جس مجمع پر آپ کی محنت نہیں لگی، آپ اس مجمع تک بات پہنچاؤ، وہ مجمع آپ کی بات لے گا نہیں، تبصرے کرے گا. تو آپ کو تبصرے کروانا ہے یا کام کرنا ہے؟ بیانات کس کے نہیں پڑے ہوئے، کیسے کیسے نہیں پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور میڈیا کے اوپر اور ادھر اور ادھر، کیسے کیسے بڑوں کے پڑے ہوئے ہیں، بزرگوں کے پڑے ہوئے ہیں، اللہ والوں کے، مقررین کے، دعات کے، مفسرین کے. مجھ سے تھوڑے دین کرنے والا ہے میرے بھائی. اس کی احتیاط بہت ضروری ہے، اس کو سمجھو اس بات کو. یہ بھی ایک بہت کام کی بات تھی، کیونکہ اس میں ہم توجہ، اس میں ہمارے ذہن کام نہیں کرتا، اس میں ہم اس کو بہت ایزی لیتے ہیں. یہ کتابیں آگاہ کر چلے یاسر ندیم کی. پہلے وہ ضرب مومن میں لکھا کرتے تھے، نیو یارک میں رہتے تھے پہلے، اب آج کل زمانے میں چلے گئے تھے، لیکن کتاب بڑی پیاری ہے. مولوی لوگ ہیں کتاب پڑھنے پڑھانے کا ذوق رکھتے ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں. پڑھنے کی چیز ہے حالات کے اعتبار سے. ہر مسلمان کو، ہر عالم دین کو خاص طور پر اسپیشلی واقف رہنے کی ضرورت پڑتی ہے. کہاں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. ہماری نظروں میں صرف خارجہ پالیسی ہوتی ہے، نہیں، داخلہ پالیسی پر بھی تو دیکھو. سیاسی امور ہی ذہن میں ہوتے ہیں، اس میں کیا پالیٹکس چل رہی کیا نہیں. مذہبی امور بھی تو دیکھو کیا ہے کیا نہیں، اس پہ کیا ہو رہا ہے کام، کیسے باریک کام ہو رہا ہے، کتنی باریک نظریں ہیں. دشمن کتنی دور سے لپیٹتا ہے کسی چیز کو، کتنی دور سے آتے ہیں، کتنی لمبی پلاننگ ہوتی ہے، کتنے لمبے منصوبے ہوتے ہیں، اور کس کس حکمت عملی سے ہوتے ہیں، اس کی اسٹریٹجیاں کیا بنی ہوئی ہیں. اس کا ایک چیپٹر یہ بھی ہے کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 20 ایسے آرگنائزیشن ہیں جن کا کام انڈیویجول عالم اور قاری اور امام پر نظر رکھنے کا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی گاؤں میں ہو، کسی دیہات میں ہو. کہ اس کا کام کیا ہے، اس کی بات کیا ہے، اس کی تقریر کا اثر کیا ہے، اس کا سرکل کیا ہے، اس کے فالوور کا کیا حال چال ہے، یہ کس طرح اٹھا سکتا ہے، یہ کس مجموعے کو کس بات پہ جمع کر سکتا ہے، اس کا ادارہ کیسا ہے. انڈیویجول پہ نظر ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کچھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اگر تھوڑی سی گڑبڑ مدرسے میں ہو جائے تو اس کو ایشو کیسے بنانا، کوئی آدمی بہت اڑ رہا ہے تو اس کے پر کیسے کترنا، اس کی حیثیت بن رہی ہے تو اس کو ڈی ویلیو کیسے کرنا. بے پناہ دولت اس میں خرچ ہوتی ہے، پیسوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے اس کے واسطے.
بلیک ہول ہے، اس کے لیے جو فنڈ ہے اس کا نام ہی بلیک ہول ہے، جتنے ہونا نہیں۔ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے میرے دوست۔ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ابقات میں ایک بحث فرمائی ہے، تجلیات کے بحث میں آگے، اس میں سعادت کی بحث ہے، اس میں انہوں نے ہماری ذمہ داریوں میں سے اس کو نقل فرمایا، بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی چیزیں 3 ہوتی ہیں، تشکیل وشکیل تو نہیں ہو سکے گی، بھائی مضمون کا جو رخ ہے اس میں تشکیل نہیں ہوگی، اب آپ سے کیا تشکیل کرنا، آخر میں پوچھ لیں گے اگر کسی کو ارادہ ہے، لیکن جو مضمون چل رہا ہے تو چلنے کو کیا کرنا، مذاکرے تو کرنا ہے۔ ایک چیز میرے دوستوں بنیادی طور پر اسلام میں طہارت کی ہے، اور طہارت سے مراد طہارت کتاب الطہارت کے عنوان سے جو ہم پڑھتے ہیں صرف وہ حصہ نہیں ہے، وہ حصہ تو بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن طہارت کی جو مرکزی حیثیت ہے اسلام میں، اس کی بنیاد چلی ہے توحید سے، کیونکہ اصل نجاست کیا ہے؟ شرک ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ پھر بدعت کی نجاست ہے، پھر کبیرہ گناہوں کی نجاست ہے، اصل نجاست تو یہ ہے۔ پھر کبیرہ گناہوں میں ظاہری کبیرہ گناہوں کی نجاست ہے، پھر باطنی کبیرہ گناہوں کی نجاست ہے۔ باطنی کبیرہ گناہوں کی نجاست ظاہری کبیرہ نجاستوں سے کی نجاست سے کہیں بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے، اتنی گندگی اس میں ہوتی ہے جس کی حد میں ایک اپنا موضوع ہے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا ہوگا اپنے 12 بزرگوں کی مجلس ہوتی رہتی ہے، بزرگوں کی مجلس میں ایسے واقعات بہت آتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالرحیم ولایتی ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ایک کتے پر بڑا احسان کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ شانوں نے ایک موقع سے اسی کتے کو ذریعہ بنایا ان کی حفاظت کا، جس پر مشتمل ہے وہ پورا واقعہ۔ لیکن اس واقعے کے اندر جو مضمون پایا جاتا ہے وہ مضمون آپ کو یاد ہی ہوگا، لیکن میں سمیٹ کر اس کو سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت ایک پگڈنڈی پر سے گزر رہے تھے، اس میں دونوں طرف کیچڑ ہوتا ہے، چھوٹا سا پتلا راستہ ہوتا ہے، ادھر سے یہ گزر رہے تھے، ادھر سے ایک کتا آ گیا، اب یا تو یہ نیچے اترے یا وہ نیچے اترے، تو حضرت نے کھڑے کھڑے سوچا کہ بھائی یہ کتا ہے، میں انسان ہوں، اس کے ذمہ نماز نہیں ہے، میرے ذمہ نماز ہے، میں اتر جاؤں گا، میرے کیچڑ سے پیر سن جائیں گے، وہ دھونا پڑے گا، کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے، وہ بھی دھونے پڑیں گے، عام طور پر اس میں کھاد وغیرہ پڑی ہوئی ہوتی تو ناپاک بھی ہو جائے گا، اور وہ ایسا تھا کہ یا دونوں میں سے کوئی ایک اترنا ضروری تھا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ دونوں گزر سکیں۔ یہ دونوں اس میں سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دے دی، اور جانوروں کا بولنا موقع سے بے شمار موقع پر ثابت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں تو ہے ہی، اولیاء اللہ کی کرامتوں میں بہت موقعوں پر ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ فرمائیں تو میں خود جاؤں گا، اس لیے کہ میرے نہ میکل کا مسئلہ ہے نہ نماز ہے میرے دن میں، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بات عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کتا ہوں اس لیے مجھے اترنا چاہیے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ جو اندر کی گندگی ہے یہ 7 سمندر سے دھوئیں گے تو نہیں جائے گی، اور ویسے یہ جو گندگی کیچڑ کی ہے یہ 3 پانی سے چلی جائے گی، اب آپ کی مرضی ہے، یہ جو گندگی کیچڑ میں اترنے کی ہے یہ 3 پانی سے دھو گے تو چلی جائے گی، لیکن یہ جو خیال آ رہا آپ کو کہ کتا ہوں میں مجھے اترنا چاہیے اور آپ انسان نے نہیں اترنا چاہیے، تو یہ جو گندگی ہے یہ 7 سمندر سے دھوتے رہو گے پھر بھی جانے والی نہیں ہے، بس جیسے اس نے کہا کھل گیا ہے بھائی تم چلیے۔ تو خواب میں حاطف غیبی نے ان کو بتایا کہ پتہ ہے کیوں ہوا، یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہنے کہ اس لیے ہوا کہ تم نے ایک مرتبہ احسان کر دیا تھا کتے پر، خارش کی کتا کہیں جا نہیں سکتا تھا، آ نہیں سکتا تھا، بیمار ہو گیا تھا، بلک رہا تھا پیاس کی شدت سے، بھوک کی شدت سے، تو تم کو اس پر رحم آ گیا تھا، تم اس کو لے گئے تھے اپنے گھر اور مرہم پٹی کی اور اس کو کھلایا پلایا تھا، جب وہ اچھا ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا تھا، تمہارے اس طرح کر دینے کی وجہ سے ہم نے ذریعہ بنایا اسی کو تمہارے کبر سے بچانے کا،
اندر کی نجاست ہے، ریاست کی نجاست، شہرت کی نجاست، کبر کی نجاست، عشق کی نجاست، بے حیائی کی نجاست، حب جاہ کی نجاست، حب مال کی نجاست. یہ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں. تعمیر رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کسی بزرگ کی صحبت میں 6 مہینے رہ کے بنیادی طور پر کوئی اصلاحی کام نہ کر لے مولوی، اس کو سند ہی نہیں دینا چاہیے. یہ تعمیر رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے. اور فرمایا کرتے تھے کہ میرا علم مول سے عیاری ہے، ان کے ملفوظات میں. طہارت کی بڑی ضرورت ہے. اور شاہ صاحب نے لکھا ہے، شاہ سمران شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی بنیاد جو ہے جو چلی ہے باطن سے لے کے ظاہر پر عبادتوں میں تک یہ ملحوظ ہے. عبادتوں کا مرکزی عنوان یہی ہے، یہ حضرت نے لکھا ہے. اسی وجہ سے سب میں مغفرت کا پیغام ہے. یہ کرو گے تو معاف، یہ کرو گے تو معاف. کیوں؟ اس واسطے کہ گناہ کی تو گندگی دور کرنے کا ہے نا. عمرے میں یہ ہے، حج میں یہ ہے، زکوٰۃ میں یہ ہے، روزے میں یہ ہے، جمعہ میں یہ ہے، نماز میں یہ ہے. عبادتوں کو انہوں نے طہارت ہی سے جوڑ کر بتایا. اس میں انہوں نے کہ طہارت جو ہے نا ایک ایسا مرکزی حصہ ہے اسلام میں کہ ساری عبادتوں کا محور بھی وہی ہے. اصل میں آدمی کو اندر باہر سے صاف کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ طہور ہے اور طہور کو ہی قبول فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ طاہر ہے، طیب ہے، اور طاہری کو قبول فرماتے ہیں. پاک ہے، پاکی کو قبول فرماتے ہیں. جو الفاظ ہوں گے روایت کے الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے. اگر ہم اس گندگی کے ساتھ میں رہتے ہیں تو میرے دوستو باہر ہمارا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے شکر سے باہر ہمارا بہت ٹھیک ہو گیا سنت کے مطابق ہے. لیکن اگر اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں تو کیا ہے؟ وہ گوبر ہے. باہر سے المونیم ہے، چاندی کا ورق ہے، سونے کا ورق ہے، اور اندر گوبر رکھ کے کسی کو گفٹ دے دیں. ہمارا وجود ایسے ہی ہے. اور اگر معلوم ہونے کھولنے کے بعد جب پتہ چلے اندر گوبر ہے تو کتنا برا لگتا. اور اگر کسی کو پہلے سے پتا ہو کہ اندر کیا بھرا ہوا ہے تو کس قدر کیا ہماری کیا حیثیت ہے، کیا حال ہوگا اپنا. تو ایک طہارت کا مضمون ہے. آپ کچھ علماء کرام ہیں جتنی دور تک آپ جا سکتے ہیں تشریف لے جائیے. اپنے خیال سے مرکزی مضمون ہے، طہارت پر ہے. ظاہری طہارت، نجاست حقیقی، نجاست ذہنی، وضو کی بھی، غسل کی بھی، کپڑوں کی پاکی کی بھی، جسم کی پاکی کی بھی، شہر کی پاکی کی بھی، جگہ کی پاکی کی بھی. یہ تو پاکی کا نظام تو ہے ہی. ساتھ ساتھ دماغ کی پاکی، دل کی پاکی جو کہ اصل ہے، شرک سے پاکی. سب سے زیادہ یعنی ہلکا موضوع ہمارے پاس، کم موضوع معلومات جو ہے نا ہم کو الہیات میں ہے. ہمارے دینی ہم جہاں سے پڑھے مدرسوں سے پڑھنے والوں کے ساتھ ایک پرابلم جو ہو گیا ہے وہ الہیات کے اندر بڑی کمزوری ہے. اب وجود پہ بحث کر لو، کچھ بھی نہیں ہے پیٹ میں. وجود کی حقیقت کیا ہے، منشا ابتدا کیا ہے، زمان کیا ہے، مکان کیا ہے، توحید وجودی کیا ہے. توحید کی جو اساسی تقسیم ہے نا شرک اور توحید کی، اس موضوع سے بہت کم ساتھی ہمارے واقف ہوتے ہیں. توحید کی اساسی تقسیم میں تو توحید اشراق کی وجود ہے، پھر اشراق انحصار فی تنزیہ کا ہے، پھر اشراق انحصار فی تشریح کا ہے، پھر اشراق کی تاثیری اساسی تقسیم. وہاں سے اصل تقسیم شروع ہوتی ہے. کیونکہ الحق منزہ والحق مشبہ. تنزیہ محض میں بھی بہت سے اعتراضات ہیں جو دفاع نہیں ہوتے، اور تشبیہ محض تو ہے ہی تشبیہ فرقہ معطلہ کی. فرقہ مشبہہ کا عقیدہ ہے تشبیہ محض بھی غلط ہے. وَإِن قُلْتَ بِالتَّنزِيهِ كُنْتَ مُقَيِّدًا وَإِن قُلْتَ بِالتَّشْبِيهِ كُنْتَ مُحَدِّدًا وَإِن قُلْتَ بِالْأَمْرَيْنِ كُنْتَ مُسَدِّدًا وَكُنْتَ إِمَامًا بِالطَّرِيقِ وَسَيِّدًا. محدث ابن عربی کی عبارت ہے. توحید الوہیت، توحید ربوبیت، تو اس کے بعد کے ذیلی چیزیں ہیں. ان کے ساتھ ہمارے پاس نہیں ہے وہ چیز. بہت اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے میرے بزرگوں. تو ایک اساسی مضمون توحید کا ہے.
دوسرا حضرت نے لکھا ہے کہ دوسرا مرکزی مضمون مرکزی چیز سعادت کی جو ہے وہ ہے دعا اور انابت اللہ. جن اسباب کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ شاہ نے نظام کائنات کو جوڑا ہے، جن اوضاع کے ساتھ ان سے جانے چاہتا ہے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ، جو کہ ملائکہ کا طریق ہے، جو کہ تجلی اعظم کا طریق ہے، جو کہ روح کا طریق ہے، روح اعظم کا دعا ہے. اوضاع ملکی ہیں، اوضاع فلکی ہیں، شمس و قمر کا نظام ہے، آسمانوں کی گردش اور اسے موسموں کا ربط وغیرہ، اور فلکیات کا جو نظام ہوتا ہے اس کے جو تاثرات ہوتے ہیں، ان سب سے ہٹا کر توجہ دعا کے ذریعے سے دی گئی. انبیاء علیہ السلام نے اس طریقے کو ترجیح دی، اسی کو اختیار فرمایا. یہ بحث کا عنوان ہے. تیسری جو چیز میں عرض کرنا جو چاہ رہا تھا، مختصراً صرف فہرست کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، جو میرے اور آپ کے مذاکرے کی اصل چیز تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ تیسری اصل چیز ہے نظم اجتماع کا سنبھالنا. نظم اجتماعی کا سنبھالنا مسلمانوں کی اصل مرکزی چیز ہے. یعنی مدرسے سے فراغت کے بعد میں ہم نے قرآن پر نظر کر کے اللہ کا شکر ہے کہ قرآن پاک کی معلومات آ گئی سامنے، جتنی ہماری استعداد ہے احادیث مبارکہ کی آ گئی، لیکن اس کو پوری دنیا کے اوپر اپلائی کرنے کا ہے. آپ بالٹی میں رہ کے کریں گے، باٹلی میں رہ کے کریں گے تو کیسے قابو میں آنے والی یہ چیز ہے. پوری دنیا کا نظم جو ہوتا ہے اس کے اوپر نظر ہونے کا ہے. اس تناظر میں آپ کو حضرت الیاس صاحب اور یوسف صاحب پر نظر کرنی ہے. پہلے زمانے کا جو انداز تھا وہ بالکل الگ تھا. یہاں پر 200 علماء ہیں مثال کے طور پر، کیا کے لیے ہم یہاں 200 کس کام کے لیے، کیا کام ہے ان کا یہاں پہ 200 رہنے کا؟ یہ طریقہ ہی غلط ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ عالم تیار ہوتا تھا اور وہ پوری طرح استاد کے ہاتھ میں ہوتا تھا. مرید تیار ہوتا تھا، اجازت ملتی تھی شیخ کی طرف سے، وہ پوری طرح شیخ کے ہاتھ میں ہوتا تھا. وہ اس کی نظر ہوتی تھی کہ اس کو کس علاقے میں بٹھانا ہے، کہاں بھیجنا ہے، کہاں جانا ہے. پورے عالم کی ذمہ دار ہیں، پورے عالم کا نظم ہے ہمارے ہاتھ میں. چائنا جماعت میں ایک مرتبہ جانا ہوا. شروع کا جو علاقہ ہے جس میں ادھر سے ہانگ کانگ سے جو داخل ہوتے ہیں وہاں تو بڑی بے دینی ہے، موقع نہیں سنانے کا وہ حال ہے، بہت عجیب حالت ہے. اور پھر اس کے بعد میں ادھر آگے انشاء کی طرف جانا ہوا. جو جماعتیں گئی ہوئی ہم کو اللہ ان سے تاثرات آپ کے پاس آئے ہی ہوں گے. وہاں پر ماشاءاللہ مدرسے بھی ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ مدرسے پورے اپنے دیوبندی نصاب تعلیم کے ساتھ ہیں. اس زمانے کی بات بول رہا ہوں میں، 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور مشائخ کا بڑا نظام ہے. میں نے دیکھا کہ سب یہ ملک تبلیغ کو تو گھاس نہیں ڈال رہے ہیں لوگ. تو پھر میں نے دیکھا کہ لوگ مشرقت کے لیتے ہیں، کون سے سلسلے لیتے ہیں، تو پتہ چلا نقش بندی سلسلے لیتے ہیں. تو مجدد صاحب کی کتابیں بھی پڑھنے کا شوق تھا نا. طالب علم تو کچھ بھی پڑھ لیتا، یہ بھی پڑھ لیا وہ بھی پڑھ لیا، پیٹ میں سے کچھ ہونا ہو. تو میں نے بھی مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات وغیرہ پڑھے ہوئے تھے. تو میں نے سوچا کہ اب یہ تبلیغ کا کام کرنا ہے تو اس راستے سے جانا پڑے گا. خیر انہوں نے مجدد صاحب کو ملفوظات سنا دیے وہاں پہ. اب تو صاحب جو ہنگامہ مچا ہے وہاں پہ. پہلے ایک آدمی نہیں بیٹھتا تھا، اس کے بعد امام نے کہا کہ خبردار کوئی اٹھ کے گیا، شیخ آیا ہوا ہے ہمارے پاس بہت بڑا وہ جہاں مسجد میں جاؤ وہ پورے مسلمانوں کو روک لیتا تھا کیونکہ وہ وہاں کا شیخ ہوتا تھا. اور اس پر میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم لوگ یہاں پر نقش بندی کیسے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بس حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا جتنے مشائخ تیار ہوتے تھے مختلف دنیا میں بھیجتے تھے، تو ہمارے پاس بھی ان کے بہت سے مشائخ آتے. یہ اور مجدد صاحب کے مشائخین کے پہنچنے کا اثر اب تک ہے وہاں پہ. پہلے جو ہے نا جب شیخ تیار ہو جاتا تھا تو پھر اس کو اختیار نہیں ہوتا تھا کہ کہاں بیٹھ کے اس کو کام کرنا ہے. خواجہ اجمیری انڈیا کے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے. اب یہ علماء کرام ہیں، مدرسے میں فارغ ہو گئے بھائی آپ، چاہے ڈیوزبری میں ہوئے، بلاک بند میں ہوئے، کہیں پہ بھی ہوئے، دھابل میں ہوئے، دیوبند میں ہوئے، کہیں اور جگہ ہوئے، ساؤتھ افریقہ میں کہیں پہ بھی ہوئے. لیکن یہاں آ جانے کے بعد میں ہم یہیں رہیں گے. مدرسے کتنے چلائیں گے آپ، کتنوں کو پڑھائیں گے آپ؟
نظم علم کو سنبھالنے کا ہے، پوری دنیا میں پھیلنے کا ہے، اور ایسے پھیلنا ہے کہ صرف 4 مہینے کے لیے جا کے آنے کا کام، یہ مولوی کا کام نہیں ہوتا، یہ تو عام تبلیغ والوں کا کام ہے۔ ہمیں تو وہاں اڈا بنانا پڑتا ہے، مرکز بنانا ہوتا ہے، ہمیں وہاں قیام کرنا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کرنا ہوتا ہے، وہاں کے علاقے کو سنبھالنا ہوتا ہے، وہاں کے علاقے والوں میں دین لانا ہوتا ہے، وہاں دین کی شکلیں کا ہے، جو کہ قرآن و حدیث کی تفسیر سے ہم واقف ہیں، تفسیر سے پڑھائی ہم نے اس لیے ہے میرے بزرگوں۔ اس پہلو پر شاید ہم بہت کم توجہ دے رہے ہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں، اتنے بہت حفاظ ہو گئے ہیں، اب قرآن پاک کہاں سنائیں، کتنے سنا سکیں گے؟ آپ کے گھروں میں بھی سنا لیں گے تو کتنے سنائیں گے؟ ظاہر ہے کہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب عالم صاحب کہاں پڑھائیں گے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جو عالم ہو گئے ان کا علم بھی ضائع ہونے پہ آ جاتا ہے، آئندہ کے لیے مورل لوگوں کا ڈاؤن ہو جاتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا رواج جو ہے نا وہ دھیرے دھیرے سلولی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے گراف اس کا۔ وقت بتاتا ہے پھر آگے چل کے کیا ہوتا تھا پہلے، اب کیا ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ جو مقصد تھا وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، اور میں یہ بات جو عرض کر رہا ہوں وہ اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی مسئولیتوں کو بھی جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ ذمہ داریاں ہے کیا ہماری وارث نبی ہونے کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ثواب کے واسطے ہم وارث نبی ہیں برابر، ڈگری کے واسطے ہم وارث نبی ہیں، فضیلت بیان کریں گے تو سب سے پہلے علماء ورثۃ الانبیاء پڑھیں گے، ثواب چاہیے تو ہاں بھائی ہم تو وارث نبی ہیں، ہمارے حساب سے ثواب ملنا چاہیے۔ ذمہ داریوں کے اعتبار سے ایسے کیسا ہوتا میرے بھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں علم اپنے پورے تمام مقتضیات کے ساتھ میں تھا، اسی کو آپ نے امت کو دیا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ اس کے بعد ورث العلم جو ہے نا، تو علم سے مراد صرف الفاظ نہیں ہوتے، صرف تشریحات نہیں ہوتی، صرف معانی اس کے نہیں ہوتے، اس کے مقتضیات پورے ہیں، اس کا عمل ہے پورا۔ اصل عمل ہی ہوتا ہے جو علم ہوتا ہے۔ صحابہ کا علم کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ تابعین کا علم کیا تھا؟ صحابہ کا عمل۔ کیا کرتے تھے یہی تو بتاتے ہیں نا بھی تابعین، عمل ہی اصل ہے۔ تو جو ذمہ داریاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ پوری ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ ذمہ داریوں میں تقسیم کار ضرور ہے، لیکن اس میں ترجیحی وجوہات ہوتے ہیں، موقع محل ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں۔ امت کے تقاضے کیا ہیں؟ اس میں وسائل کا زمانہ آ گیا، سہولتوں کا زمانہ آ گیا، ہماری اپنی استعداد کا دائرہ بڑھ گیا، جو ہماری استعداد میں ہے اس کے اعتبار سے ہم مکلف ہیں نا بھائی، جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کے اعتبار سے مکلف ہے نا۔ تو اب کر سکنے میں ہمارا سفر کا دائرہ آ گیا کہ ہم کہاں تک سفر کر سکتے ہیں۔ کر سکنے کے اندر بہت سی چیزیں آ گئی، ہماری بات پہنچنے کا دائرہ آ گیا، ہمارے کام کرنے کا دائرہ آ گیا، ہمارے سفر کا دائرہ آ گیا، ہماری محنت کا دائرہ آ گیا، اور تقاضے کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے میرے دوستوں بہت عجیب و غریب صورتحال چل رہی ہے۔ روزانہ 3 لاکھ 2.5 لاکھ سے 2 اور 3 لاکھ کے درمیان میں بچے بچیاں بالغ ہوتے ہیں مسلمانوں کے پوری دنیا میں روزانہ، کیونکہ روز 2 لاکھ سے 3 لاکھ پیدا ہوتے ہیں صرف مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کے بچے 2 سے 3 لاکھ روزانہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم ایوریج نکال کے بتانے والے ہوتے ہیں نا، ان کا کہنا ہے، پوری دنیا پورے انسانوں کا بتاتے ہو، اس وقت مسلمانوں کا بھی بتا، مسلمانوں کا جو انہوں نے بتایا ہے، چلو کچھ آگے پیچھے کر لو، بتا کر اپنے کو بہت زیادہ اعتراض ہے اس میں۔ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ورلڈ کے مسلمان، پوری دنیا میں مسلمان پیدا ہوئے، تو 2 لاکھ سے 3 لاکھ بچے روز پیدا ہوتے ہیں۔ آج پیدا ہو گئے، پھر کل 2-3 لاکھ پیدا ہو گئے، پھر پرسوں پھر 2-3 لاکھ۔ تو جس تناسب سے پیدا ہو رہے اسی تناسب سے بڑے ہوتے ہیں، جس تناسب سے بڑے ہو رہے ہیں اس تناسب میں آج 2 سے 3 لاکھ بچہ بڑا ہو کے بالغ ہو گیا، کیونکہ مکلف بھی شریعہ ہو گیا، نماز کا ذمہ دار ہے، دین کا ذمہ دار ہے، حلال حرام کا ذمہ دار ہے، پردے کا ذمہ دار ہے، جائز ناجائز کی تمیز کا ذمہ دار ہے۔
روزانہ. اور یہ نہیں ہے کہ یہ بیچ اس کی تربیت ہو جائے, تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں دوسرا بیچ آنے کے لیے, کل پھر 3 لاکھ, پرسوں پھر 3 لاکھ. ہمارے ایک دن کی سستی کتنا اثر کہاں پر ڈالتی ہے نہیں بول سکتے میرے کو. ہمارے پاس نہیں ہے ٹائم بیٹھنے کا, نہیں بیٹھ سکتے ہم. اپنی صلاحیتوں کو میرے دوستوں استعمال کرنا ہے, اور وسائل کو استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے علم بھی دیا, اللہ تعالیٰ شانہ نے وسائل بھی دیے, صلاحیتیں عطا فرمائی. اس کے علاوہ ہمیں تو اتنا لمبا کام ہے میرے دوستوں, تقاضوں کا اعتبار سے الگ ہے, جو حالات چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے تقاضا بڑھ جاتا ہے. کتنے لوگ بغیر کلمہ نماز کے ارتداد کے ساتھ میں جا رہے ہیں. ارتداد کا سیلاب ہے. کسی 2-3 جگہ, کسی 1-2 جگہ پر صرف 1-2 کہیں مرتد ہو جائیں اور امت میں سے امت وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہو. مسئلہ کیا ہے پوچھ لو دارالفتہ میں سوال داخل کر کے. یہاں تو سیلاب ہے. سن 2000 میں جو ہے پوری دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر بہت سے سیمینار, سمپوزیم, ڈبیٹ اور دینے والا کیا بولتے ہیں انٹرویوز وغیرہ آ رہے تھے. تو ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے ایک انٹرویو کو اٹینڈ کیا ایک بہت بڑے چینل کے. اس کو وہ مجھے سنا رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ ایک بہت بڑے پادری کو اور دینے والا مسیحی مشنری کے ذمہ دار کو بلایا گیا اور اس سے انٹرویو لیا گیا. اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا کیا گزشتہ صدی میں. تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ صدی میں ہم نے بہت کچھ کیا. تو بولے یہ تو دعویٰ ہے, کچھ سمپل چاہیے اس کو, کچھ ثبوت چاہیے اس کا. تو اس نے صرف ایک ملک, انہوں نے کہا کہ اس سے آپ اندازہ کرو کہ ہم نے گزشتہ صدی میں کیا کیا. صرف ایک ملک میں 20 ملین مسلمانوں کو ہم نے کرسچن اعلان ڈکلیئر کرنے پر قائم کر دیا, ثابت کر دیا. ایسے ہو جانے پر نہیں, عملی وجہ سے, بلکہ انہوں نے ظاہر کر دیا, ڈکلیئر کر دیا. صرف ایک ملک کے اندر 20 ملین مسلمان, 2 کروڑ سے زیادہ مسلمان جو ہے نا, وہ انہوں نے صرف ایک ملک کے اندر کرسچن کیے. یہ اس نے بتایا اپنے بارے میں. تب لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ آخر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک زمانے میں اتنا غلبہ ہو گیا تھا کہ بھائی انڈونیشیا جماعت حضرت پہ اتنا غلبہ کیوں ہے. ادھر عرب پڑا ہوا ہے, ادھر ممالک افریقہ پڑے ہوئے ہیں, ادھر یہ ہندوستان پاکستان کے اتنے علاقے پڑے ہوئے ہیں, حضرت پر یہ غلبہ کیوں ہے. یہ راز تھا اس کا. اور جماعتیں جو گئی میرے دوستوں, غیر عالموں کی جماعتوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے وہاں. ایک جماعت ہمارے پاس شکاگو آئی تھی, وہ اپنی کارگزاری سنا رہی تھی. 4 مہینے کی جماعت تھی, گجراتیوں کی تھی. وہ کہاں کے تھے وہ تو تفصیلات نہیں معلوم ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک جزیرے میں ڈال دیا گیا اور ہم نے طے کیا وہاں کے حالات کو دیکھ کے کہ ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت ہی نہیں. اپنا پیسہ ہے, اپنی جگہ رہنے کی ہے, وہ یہیں رہ کے کام کرتے ہیں. 4 مہینے ایک ہی جگہ رہ کے کام کیا. پھر اس کے بعد میں ان کو حالات مناسب لگے تو 2 مہینے کا اضافہ کیا. اور خوب پیسے والی پارٹی تھی, یعنی کہ ہم نے بہت پیسہ بھی لگایا اور خود بھی رہے اور رات دن محنت کرتے رہے. تو میں کہ 6 مہینے کی مسلسل محنت کے بعد 70,000 یعنی کرسچنوں کو ہم نے دوبارہ مسلمان بنایا. مرتد جو ہو گئے تھے, اسلام سے نکل گئے تھے, ہم نے بس اسی کو ٹارگیٹ کیا اور 70,000 کو واپس لائے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. پوری دنیا کے اندر تقاضے کی نوعیت ایسی ہے میرے دوستوں. اور ہم کو تو صرف پارٹس بنانا نہیں ہے. اب اندازہ کرو لمبا سفر کتنا لمبا ہے. ہم کو تو اسمبل کرنا ہے گاڑی. تم پارٹ بناؤ, خالی اینٹیں تیار ہوتے جا رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, اینٹیں جتنے تیار کرو کمائیں, لیکن اس کا گھر کب بناؤ گے؟ گاڑی کے پارٹس بناتے جا رہے ہیں, اسمبل نہیں کر رہے اس کو. کیسے ہوگا بھائی؟ کون کرنا یہ کام؟ یہ تو یہ مدرسے کا مولوی کرے گا. میرا اور آپ کا ذمہ داری بڑا سوچنا ہے, اپنے بہت دماغ لگانا ہے, بہت محنت کرنا ہے, بہت کام کرنا ہے. یہ ہے وہ بات جو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے. ٹائم نہیں ہے, میں اس مضمون کو تھوڑا کھولتا میرے دوستو. اس وقت جو سب سے زیادہ کام دشمن نے کیا ہے وہ اسی اجتماعیت کو توڑنے پر محنت کر کے توڑا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے. عالمی اعتبار سے قیادت ابھرنا شروع ہو گئی. یہ کیا ہے بھائی؟
عالمی اعتبار سے اجتماعیت سامنے آنا شروع ہو گئی. یہ کیا ہے بھائی؟ عالمی اعتبار سے جو ہے نا ایک نہج پر، ایک انداز پر پوری امت کے اندر ایک ایسا سلسلہ چلا جو ایک ملکی سطح پر، ایک علاقے کی سطح پر، ایک گروپ کی سطح پر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ہم کھڑے ہو گئے. بہت تحقیقات اس پہ ہو رہی ہیں، ابھی تک ہو رہی ہیں. ہمارے شکاگو میں PhD اویلیبل ہے حضرت مولانا الیاس صاحب پر، حضرت مولانا یوسف صاحب پر، نظام الدین پر، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب پر، دارالعلوم دیوبند پر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر، حضرت مولانا رشید. اس وقت ایک بھی حال میں تھوڑے دن پہلے ایک بچی آئی تھی مسئلہ پوچھنے کے واسطے، بالکل بے دین بے پردہ بچی، کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے دینداری سے. باتوں باتوں میں نے کہا تمہاری مصروفیت کیا ہے؟ کہنے لگے میں PhD کر رہے ہیں. کہنے لگے کس پہ؟ کہنے لگے نظام الدین پہ کر رہے ہیں. ان کو چاہیے ڈیٹیل، ان کو پورا تھدہ جمع کرنا رہتا ہے چھوٹی سی چھوٹی جزیات و معلومات کا. اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی کام ہی نہیں. ہمارے پاس یہ واٹس ایپ ہے ادھر سے ادھر اور غلط سلط باتوں کے اوپر بھروسہ کر کے اس کے اوپر نتیجہ مرتب کرنے کا، کسی کے موافق ہو جانے کا، کسی کے مخالف ہو جانے کا. نہ کوئی ثبوت نہ کوئی پروف، الزامات کی نہ کوئی حل نہ کوئی امتحان. بڑی گڑبڑ میں ہے میرے دوستوں ہماری اپنی مصروفیتیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس لیے اس وقت پوری دنیا میں سفر کرنا ہمارا تقاضا ہے، اور اس انداز میں تک سفر کرنے کو سوچنا ہے بحیثیت مولوی ہونے کے کہ ہم کو اگر پوری جگہ کہیں جا کے ٹھکانہ بنا لینا پڑے، رہ جانا پڑے، تو ہم کو رہ جانا ہے وہاں. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. فارغ ہونے کے بعد میں اپنے شہر میں اپنی بستی میں رہنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اب وہ صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جا کے انہوں نے مدرسہ قائم کر دیا ایک ایسی جگہ کفرستان میں جس کی کوئی اہل نہیں. تو وہاں پہ کوئی مسلمان ہی نہیں تھا. آج تک بھی چلنے 15-20 کلومیٹر چلے بغیر آپ مدرسے کو نہیں پہنچ سکتے، پیدل چلے بغیر. سب دشمن یہاں سے بنتے ہیں. ان کو بھیج دیا بھائی یہاں پہ چلاؤ کہ مدرسہ. بھائی مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ جلال آباد آ کے ٹھہر گئے. وہ جلال آباد کے تھوڑے ہی دیوبند کے اکابر دیوبند چلے گئے. وہ دیوبند کے تھوڑے ہی وہ لوگ دیوبند کے نہیں ہوتے. وہ لوگ سارے جو دیوبند میں آ کے جو دیوبند کے اکابر وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. یہ طریقہ ہی تھا یہ پہلے. اس وقت پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ پھیلی ہوئی ہے، اور پوری دنیا کی امت کے پیاس کو بجھانا ہے، اور پوری دنیا کی امت کو سنبھالنا ہے، اور پوری دنیا کی امت کو ترتیب دینا ہے، اور پوری دنیا کی امت کو ایک امت بنانا ہے، اور پوری دنیا کی امت کے اندر اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے. دین کے اجتماعی نظام کو بھی اور دین کے انفرادی نظام کو بھی، ان کی عبادتوں کے، ان کی تعلیم کے، ان کی تربیت کے، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت، سب چیزوں کو ہی زندہ، سب شعبوں کو، حلال کے نظام کو، کمائی کے نقشوں کو، سب کو ہی میرے دوستوں کنٹرول کرنا ہے اور سب کو قابو میں لانے کا ہے، ان کی رہبری کرنا ہے. ہماری جو ذمہ داری ہوگی اس میں ہم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو کام لینا ہے لیتا رہے گا. اس اعتبار سے سوچنا ہے مجھے اور آپ کو. اس کی پہلی سیڑھی ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں خروج کرنا پڑے گا، جائزہ لینا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہاں کیا کیسا ہو رہا ہے کیا ہے. نکلیں گے تو پتہ چلے گا امت کا حال ہے کیسا. ہم تو یہ سمجھ لیں کہ بھائی جیسے ہمارے پاس ہے ایسے ہی ہوگا، زیادہ سے زیادہ آگے پیچھے ہوگا، اتنے حفاظ نہیں ہوں گے، اتنے علماء نہیں ہوں گے، نماز تو کچھ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے. ایسی ایسی جگہ ہیں کہ اگر مسلمان نماز پڑھنے کے لیے وہاں جمع ہو جائیں تو 100 50 آدمی اطراف سے جمع ہو جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے، اور وہ اپنے کو مسلمان بول رہے ہیں. ایک جگہ ہم لوگ جماعت ہماری نماز پڑھنے لگی، 150 اطراف سے جمع ہو گئے. نماز کے بعد ہم بولے تم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہم بھی مسلمان ہیں. تو بولے یہ کیا؟ تو ہم یہی تو دیکھ رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی نماز ہی نہیں پڑھی وہاں کے لوگوں نے. کھانا کھا رہے ہاتھ سے تو جمع ہو گئے دیکھنے کے بعد. ہاتھ سے بھی کھاتے ہیں، ایسا کیسے کھاتے تم لوگ؟ یہ دیکھنے کے لیے پورے جمع مسلمان ہیں. جی مسلمان. شراب ہاتھوں میں، شادیوں کا کوئی حساب کتاب نہیں، لباس کا کوئی حساب نہیں، نماز روزہ جانتے نہیں، نام اسلامی نہیں. اس ملک میں اسلامی نام نہیں رہ سکتے. کلمہ یاد نہیں، نماز یاد نہیں، مسلمان بھی نہیں. انہیں پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کس بنیاد پر اپنے کو مسلمان کہتے ہو؟ کہنے لگے ہم لوگ پورک نہیں کھاتے، بس خنزیر نہیں کھاتے، اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں. باقی کوئی چیز کا ہے نہیں وہاں پہ معاملہ. وہ ہم کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملفوظ یاد آ گیا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت جب یہ شدید تحریک چل پڑی تھی، ارتداد کا سیلاب ہندوستان میں چلا تھا، غیر منقسم ہندوستان میں، تقسیم سے پہلے کی بات ہے. تو اس وقت حضرت تھانوی جو ہے نا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے کام سے پہلے علماء کرام مختلف قسم کا کام کر رہے تھے، لیکن پھر اللہ پاک نے یہ شکل وجود دے دی تو وہ دوسرے حضرات پر خاموش ہو گئے. اس میں حضرت تھانوی بھی ہیں. علماء کرام کی جماعتیں بنا کے بھیجتے تھے. حضرت تھانوی ایک جگہ پر علماء کی جماعت بھیجی ہوئی تھی لوگوں کو دعویٰ کرانے کے واسطے، تو وہاں کے لوگ مسلمان تھے. مسلمان اپنے کو بتا رہے تھے، کوئی چیز ان میں مسلمان ہونے کی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی. ان سے پوچھا
کہ بھائی تم لوگ کس بنیاد پہ اپنے کو مسلمان کہتے ہو؟ کہنے کہ ہم تعزیہ اٹھاتے ہیں، محرم کا تعزیہ اٹھاتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اب حضرت تھانوی اور تعزیہ جوڑو، اب حضرت تھانوی کو لکھا کہ یہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، باقی اور کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس۔ حضرت تھانوی نے فرمایا ان کو بولو یہ بہت تم پکے دیندار ہو، اس کو مضبوط پکڑے رہنا، وہی ہے ان کے پاس مسلمان بولنے کے واسطے۔ پکے پابندی سے اٹھاتے رہنا اس کو، تم لوگ بہت پکے دیندار ہیں۔ تو ان کو تعزیہ پہ مضبوط کیا، پھر اس کے بعد جماعتیں چھوڑی وہاں پہ علماء کرام کی، پھر وہ دھیرے 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 ان کے اندر دینی محنت کی، کلمہ نماز پر محنت کی، دینی اقدار پر لے کے آئے، پھر جب یہاں کی تعزیہ سے توبہ کرائی تو ہم نے یہی کہا کہ بھائی تم پورک نہیں کھاتے نا، تم لوگ بہت پکے مسلمان ہیں۔ یہ یاد آ گیا حضرت کا ملفوظ، حکمت کا تقاضا یہی ہے۔ اور بقیہ جتنے دن جماعت رہی اس علاقے میں اس کے دو ہی کام تھے، مسلمان نام رکھنا اور کلمہ یاد کرانا۔ یہ صورتحال سفر کرے تو پتہ چلتا ہے نا، ورنہ تو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ بے شمار امت میرے دوستوں ارتداد کے سیلاب میں جا رہی، بے دینی میں ہے۔ اگر ہم دارالفتاء سے فتویٰ لیں گے تو اجازت نہیں ملے گی اپنی جگہ پر ٹھہرنے کی۔ تقوی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، اب تحقیق پوری رکھو، آپ اس کی بات پوچھ لو۔ ہم اپنی مصروفیتوں کو کوٹ کر کے بھی پوچھو، ہم یہ ہم کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بس یہ سوچو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور یہ حالات امت کے ہوں تو میری اس مصروفیت پر اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے یا ناراض رہیں گے؟ کتنی عالی مصروفیت میں ہوں، تقاضا ہے وقت کا، یہ میری مصروفیت میں کر رہا ہوں، یہ کام ضروری کام ہے جو عالم کر رہا ہوتا ہے مدرسے میں، اپنی مسجد میں، ضروری کاموں میں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میری مصروفیت یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی اور میری مسئولیت یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ مجھے سفر کرنا ہوگا، مجھے جانا پڑے گا، مجھے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، یہ بھی کام مولانا لوگوں کے کرنے کا ہے، غیر مولوی کے بس میں نہیں پڑھنا۔ ممبر کون سنبھالے گا؟ مصلی کون سنبھالے گا؟ ممبر رسول ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، مصلی رسول ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، سنبھالنے کا کام اپنا ہے اس میں۔ مولانا پہلے بول دیا کہ ان کا مغرب کی بات ہوا ہے، آیا صاحب آئے، اس لیے ان کو جانا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں یہ بہت قابل توجہ عمل ہے کہ ہمیں سفر کرنا ضروری ہے، سفر کی ترتیب بنائیے، تھوڑا سا اپنے ساتھیوں کو بھی اٹھائیے۔ آپ کے ماتحت، آپ کے شاگرد، آپ کی سرپرستی میں رہنے والا ایک بڑا عملہ بیٹھ چکا ہے، ہار چکا ہے، اس کا مورل ڈاؤن ہو چکا ہے، کام کرنے کی عادت چھوٹ چکی ہے، اختلافات میں تھوڑا سا اس کا تاثر لے چکا ہے، اور حالات جو آگے تھے بیماری کے اس کا تاثر لے چکا ہے، اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے میرے پاس۔ آپ اٹھائیں گے تو وہ اٹھ جائیں گے، آپ اگر خاموش رہیں گے تو وہ بھی خاموش ہو جائیں گے۔ اور یہ جو چیز ہے اس وقت پوری امت مسلمہ آپ کی منتظر ہے، آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے، آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کے اوپر نظر ہے بزرگوں کی، آپ کو کیا کیا نعمتیں ملی ہوئی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جب آپ جائیں گے امت میں تقسیم کرنے کے لیے تب پتہ چلے گا کہ کیا معلوم برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھر دی ہمارے اندر، لیکن آج ان کی قدر نہیں کر سکے تھے وہ۔ جب جائیں گے تو ان بزرگوں کی توجہات کام کریں گی، جب جائیں گے تو ان علماء کی سرپرستی کام کرے گی۔ اس لیے میرے دوستو خروج کرنا بھی اپنے ذمہ اگر ہم کر لیں اس کی بڑی برکتیں ہوں گی، بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہمت فرمائے۔ اگر تھوڑا سا ارادہ فرما لیں تو جماعت والوں کو خوشی بھی ہو جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ ارادے سے ایک آدمی کا ذہن بن جاتا ہے اور خود وہ بھی تھوڑا سا آمادہ ہو جاتا ہے اور ایک عمل بھی ہے مستحسن انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ تیار ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ قبول فرمائے۔ اسپین گوئنگ جماعت اسپین میں جا رہی ہے۔ فرمائے علماء کرام سے درخواست ہے کہ اگر اظہار فرما دے تو بڑی نوازش ہوگی۔ ماشاء اللہ قبول فرمائے، برکت فرمائے، جان میں، مال میں، عزت میں، روزی میں، مسائل میں، رکاوٹیں اللہ کو دور فرمائے، اسباب کو انتظام فرمائے، اسباب مہیا فرمائے۔ چھٹی بھی آ رہی ہے ماشاء اللہ۔ جلدی وقت تھوڑا ہے، فرمائیں۔
बुजुर्गों की नियत हो जानी चाहिए। इल्ला है कि जो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारियों पर है, यहाँ पे बड़े मदारिस वगैरह लगे हुए हैं, काम लगा हुआ है, बड़ों पर क़यास न करें मेरे दोस्त। कार्य पाकारा क़यास आज खुद मकीर, बड़े लोगों पर अपने को क़यास मत करो। घर से मानन दर नविश्तन शेर और शीर, शेर और शीर देखने में एक ही होता है, मगर शीर वो होता है जिसको आदमी खाता है, शेर वो होता है जो आदमी को खाता है। इसलिए बड़ों की अपनी मसरूफियात हैं, उनके अहवाल अलग होते हैं। अगर हम अपने को बड़ा समझते हैं तो एक अलग बात है, और अगर हम उतना बड़ा नहीं समझते अपने को तो हमारी तरतीब वो नहीं है। जी हजरत, क्या नाम है? अबू बकर, अल्लाह हमारे इरादा फरमा लें माशाअल्लाह, और इरादा भी पक्का इरादा बिल्कुल, जिसके बाद मज़ीद तशकील की ज़रूरत न पड़े। हाँ अल्लाह जज़ाए खैर, क्योंकि ये इरादा असल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ की वजह से, आपकी निस्बत की वजह से, हुज़ूर के हुकूक में से है ये चीज़ मेरे दोस्त, क्योंकि आप खातिमुन नबिय्यीन हैं। यानी नबूवत में हिस्सा लेना हमारा हक़ है, यानी हुज़ूर का हक़ है जो हम पर है, इसीलिए नुसरत का जिक्र है। वल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअू नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। नुसरत का बयान अलग है, इत्तिबा का बयान अलग है, वाव मुग़ायरत के लिए फरमाएं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको उनकी तौफीक दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मगरिब की नमाज के बाद वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर